تو اس کو چاہیے کہ جو بھی خداوند کا کلام اس کو پاک روح عطا کرے وہ اپنی بیڑوں، اپنے گلہ یا اپنی کلیسا کے ساتھ شیئر کرے، خداوند کی منادی کرے اور خداوند کی بیڑوں کو ایمانداری کے ساتھ پاک روحانی خوراک عطا کرے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام کی منادی کرے، اور آج ہم کلام مقدس میں خدمت کو دیکھیں گے کہ خداوند کس طرح اپنے خادموں کو خدمت کرنے کا حکم دیتا ہے اور کس طرح کی کلیسیا کو چاہیے کہ وہ کس طرح کی خدمت کو ریسیو کریں۔ اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں، میں بیٹی مریم سے درخواست کروں گا کہ وہ خداوند کے مذہب پر آئے، اور پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 3 سے پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہوں، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خداوند کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ خدا کے پاک نام کے وسیلہ سے خداوند کا شکر ہو۔ اگر تم خدا کے مہربان ہونے کا مزہ، تو میرے عزیزو، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ کلام مقدس کی تعلیم دینا اور منادی کرنا، اگر ہم خدا کے خادم ہیں، اگر ہم ایک اچھے پاسٹر ہیں اور اگر ہم اچھے پاسبان ہیں، تو پھر ہمیں کلام مقدس کی تعلیم کس طرح دینی چاہیے، کلام مقدس کی منادی کرنی ہوگی۔ اور میرے ساتھ آپ کلام مقدس میں جیسا کہ بیٹی نے پڑھا ہے کہ اگر ہم کلام مقدس کے مطابق اگر ہم خداوند کی منادی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خداوند کے کلام کا مزہ چکھنا چاہیے۔ تو اگر ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھنا چاہتے ہیں یا خداوند کے کلام کی منادی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر وقت خداوند کی آواز کو سننے کا تابع رہنا چاہیے، کیونکہ خداوند جب بھی ہمیں آواز دے کہ اے رانا بھائی اٹھ، اے یوئل بھائی اٹھ، تو رانا بھائی یا یوئل بھائی یہ نہیں کہیں کہ اے خداوند ابھی تو میں بہت تھکا ہوں، میں تھوڑی دیر کے بعد تجھے آواز دیتا ہوں یا تیری آواز کا جواب دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہرگز نہیں۔ ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلے یہی ایم ہوتا ہے کہ ہم جلدی جلدی برش کریں اور اپنی ڈیوٹی کو جائیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خداوند دور کھڑا ہمیں دیکھتا ہوتا ہے کہ ابھی یہ میرے کلام کو پکڑے یا ابھی میرا نام لے، تو پھر ہم تھوڑی سی غفلت کر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں فرض ہے کہ ہم جب اٹھیں تو سب سے پہلے اپنا منہ ہاتھ دھوئیں، اگر بات لینا ہے تو بات لیں، اس کے بعد ہم خدا کو یاد کریں۔ میرے عزیزو، اگر ہم دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیات پڑھیں تو وہاں پر یعنی کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر کوئی سپاہی جب وہ لڑائی کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ جس نے اس کو بھرتی کیا ہوتا ہے کیا اس کو خوش نہیں کرتا؟ خوش کرتا ہے۔ اگر ہم خداوند مسیح کا بپتسمہ لیتے ہیں، خداوند کی زندگی میں آنے کا عہد کرتے ہیں، تو ہمیں ضرور ہے کہ جب ہم خداوند میں آتے ہیں تو اپنے ہتھیار ساتھ میں لیں اور اپنے خداوند کو کبھی بھی ناراض نہ کریں۔ اگر ہم اپنے خداوند کو ناراض کرتے ہیں تو پھر ہم خداوند کے کلام کے برعکس جاتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر ہم جب کوئی سپاہی لڑائی پہ جاتا ہے تو اپنے معاملوں کو دنیا میں نہیں پھنسائے، کہ اپنے ذاتی جو معاملات ہیں ہمیں ان کو خداوند کے کلام سے شیئر نہیں کرنا چاہیے، تاکہ خداوند خدا جو ہے ہمیں وہ پرکھے۔ ہمیں خداوند سے یہی مانگنا چاہیے کہ خداوند مجھے دنیا کے تمام معاملات سے دور رکھو۔ آپ نے اگر مجھے چنا ہے کہ میں آپ کی منادی کروں تو مجھے ضرور ہے کہ میں خداوند کی منادی جو ہے وہ تیرے کلام کے مطابق کروں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام اپنے پاسبان کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے کہ جب کوئی سپاہی لڑائی کو جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے بلکہ دنیا کے ہر کام سے دور رہے اور اپنے آپ کو دنیاوی فکروں سے دور رکھے۔ خدا کا کلام کے بارے میں سوچیں، فکروں کو، تمام پریشانیوں کو دور کریں۔ بس خدا کے خادم کو یہی چاہیے کہ آج جب میں خداوند کے گھر میں جاؤں تو میری بھیڑیں یا میرے گلے کو کس چیز کی ضرورت ہے، میری بھیڑیں میرے
اس کلام کے وسیلے سے برکت پائیں گی یا نہیں پائیں گی؟ میرے عزیزو، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر کوئی پاسبان ایماندار ہے تو اس کی بھیڑیں بھی اماندار ہوں گی. اگر کوئی خدا کا خادم ایماندار نہیں ہے تو اس کی بھیڑیں یا اس کے گلے میں کبھی بھی روحانیت نہیں آئے گی. میرے عزیزو، ایماندار ایک خادم ہونے کے لیے ہمیں روحانی حفاظت بھی اپنی بھیڑوں کی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ہم روحانیت کے ساتھ اپنی بھیڑوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو خداوند خدا جو ہے وہ ہم سے خوش کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میں نے ایک خادم کو یا میں نے ایک پاسبان کو یا میں نے ایک ایلڈر کو یہ خدمت عطا کی ہے تو یہ اپنی خدمت سے برگشتہ ہے، یہ اپنی خدمت ایمانداری سے نہیں کرتا. ایک خادم کو ایمانداری کے ساتھ روحانی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے اپنی بھیڑوں کی. جیسے ہم اپنی کلیسیا کے لیے بہت تدگو کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں کہ آج فرائیڈے ہے، ہمارے گھر میں یا خدا کے گھر میں یا خدا کی ہیکل میں خدا کی بھیڑوں نے آنا ہے، تو ہم ان کے لیے اچھے سے اچھا کھانا کا انتظام کرتے ہیں، ہم ان کو پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو خدا کے خادم پر لازم ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ خدا کا خادم آیا اور اس نے کلام پکڑا اور خدا کے مذبح پر کلام کیا اور کہا کہ میں خداوند کی خدمت کرتا ہوں. میرے عزیزو، خداوند کی خدمت کرنا بہت مشکل ہے. جیسا کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ سوئی کے نکے سے اونٹ کا گزرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ خداوند کی جو راہ ہے وہ بہت ٹیڑھی ہے. خداوند کی روحانیت پانے کے لیے ہمیں بہت مشکلات سفر میں جانا پڑتا ہے، اور خدمت کرنا میرے خیال میں بہت ایزی نہیں ہے، کیونکہ خداوند کی خدمت کرنا بہت سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا ہوتا ہے. میرے عزیزو، گناہوں سے اگر ہم معافی مانگیں گے تو ہمیں روحانی حفاظت مل سکتی ہے. اگر ہم اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگیں گے تو ہماری روحانی جو حفاظت ہے وہ ناممکن ہے. کیونکہ اگر ہم روحانیت پانا چاہتے ہیں، روحانی حفاظت پانا چاہتے ہیں، تو پھر ضرور ہے کہ ہمیں سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ خداوند کے مذبح پر آنے کی ضرورت ہے. روحانی رشتے رکھنے کے لیے ہمیں روحانیت میں آنا پڑے گا. جب تک ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے سے دلی طور پر ہمارا دل صاف نہیں ہوگا، تو میرے عزیزو ہم روحانی محبت ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بانٹ سکتے. میرے عزیزو، اگر خدا کا کلام ہم دیکھیں تو رومیو اس کا 10 باب اور اس کی 17 آیت ہمیں یہ فرماتی ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. کیونکہ اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا تو پھر خدا جو ہے وہ ہم کو پسند کرے گا. اگر ہمارے اندر جھوٹ ہے تو پھر خداوند خدا ہم سے محبت نہیں کرے گا. ایون کہ ہم اگر دنیاوی زندگی میں بھی دیکھیں تو اگر ہر وقت ہم جھوٹ ہی بولتے رہیں گے تو ہر آدمی ہم سے نفرت کرے گا. ہر آدمی یہی کہے گا کہ یار یہ بندہ ہر وقت جھوٹ ہی بولتا ہے. اس لیے اگر ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اچھی روحانی حفاظت کی زندگی چاہیے تو ہمیں ضرور ہے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ رہیں اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. دوسری بات کہ اگر ہم نے خدا کا پاسبان بننا ہے تو ہمیں ایک اچھا نمونہ دینا ہوگا. اچھا نمونے سے مراد کہ ہمیں اچھی تربیت کی ضرورت ہے. نمونہ بن کر خدمت کرنی ہوگی. اچھا نمونہ، اچھے نمونے سے مراد کیا ہے کہ میں ہر کسی کے گھر جا کے اس کے کپڑے پریس کروں، یا میں اس کو جلدی سے اٹھاؤں کہ آج خدا کا کلام ہے، آج خدا کے گھر میں آپ نے جانا ہے. نہیں تھی یہ بات نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ خدا کا خادم آپ کو ایک کال کر سکتا ہے کہ عرفان بھائی آپ کہاں پر ہیں، یوئل بھائی آپ کہاں پر ہیں، یا بیٹی نین کا آپ کہاں پر ہیں، آپ جلدی کریں کیونکہ ہمارا ٹائم تھوڑا ہے. اچھے نمونے سے مراد یہ کہ ہم ایک دوسرے کو جلدی سے ایک دوسرے کو کال کریں کہ بہن میں تیار ہو گئی، آپ تیار ہو گئے ہیں. یہ ہمارا ہے کہ اچھا نمونہ یہ کلیسیا میں ہونا چاہیے. ایک خدا کے خادم کو بھی فرض ہے کہ وہ اپنی کلیسیا میں ایک اچھا نمونہ دے تاکہ اس کی جو بیڑے ہیں، تاکہ اس کی جو کلیسیا کے ممبرز ہیں وہ بھی ان سے سیکھیں کہ اچھا نمونہ کیا ہوتا ہے. میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں حکمت
حلیمی، ایمانداری، پرہیزگاری اور